بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈاکٹر ذاکر نائک جو ایک بین الاقوامی شخصیت ہیں، کہتے ہیں کہ میں ایم بی بی ایس کرنے کے بعد ڈاکٹر اسرار احمد رحمۃ اللہ علیہ کو ملنے کے لیے پاکستان آیا اور ان کے پاس چند دن رہا۔ ان کا جو دعوت اللہ پہ جو کام کر رہے تھے، میں نے اس کا مطالعہ کیا، میں نے اس کو دیکھا، اس کو آبزرو کیا، فرسٹ ہینڈ آبزرو کیا، اور اٹ واز ویری امپریسو ٹو می۔ میں نے ان کے تمام تر اس وقت آڈیو ویڈیو کیسٹس جو تھیں وہ ساری میں نے آئی باٹ ایچ اینڈ ایوری ون، مطلب اس کی جو ایک دو جتنی کاپیاں ان کو ریکوائرڈ تھیں، ایک ایک کاپی لے لی ہوگی، انڈیا میں تو ہو جاتا ہے آگے۔ تو میں نے، کہتے ہیں ڈاکٹر ذاکر نائک کہتے ہیں کہ میں نے مشورہ کیا ڈاکٹر اسرار احمد رحمۃ اللہ علیہ سے کہ میں دو سمتوں میں بہت آگے جانا چاہتا ہوں۔ ایک میڈیکل کی لائن میں اسپیشلائزیشن کرنا چاہتا ہوں، اور ایک دعوت اللہ کا کام بہت بہتر انداز کے اندر، اسلامک ریسرچ فاؤنڈیشن IRF، تو یہ انہوں نے بنائی تھی یا بنانے جا رہے تھے، تو انہوں نے کہا جی میں یہ کام کرنے جا رہا ہوں۔ ڈاکٹر صاحب نے انہیں مشورہ دیا کہ آپ دو میں سے ایک کام کریں، اگر تو آپ نے ایکسیلنس حاصل کرنی ہے تو آپ دو میں سے ایک کام کریں، یو نیڈ ٹو ڈو ون آف دا ٹو تھنگس۔ دو چیزوں کے ساتھ آپ انصاف نہیں کر پائیں گے۔ حالانکہ ڈاکٹر ذاکر نائک جو ہیں وہ ایکسیپشنلی انٹیلیجنٹ ہیں۔ آپ جب ان کا کوئی لیکچر سنتے ہیں یا اگر آپ ان کے کام سے واقف ہیں تو آپ کو یہ بات آپ پہلے سے جانتے ہوں گے کہ ہی از ویری انٹیلیجنٹ۔ اور دا سیکنڈ تھنگ کہ جو انہیں نصیحت کی گئی وہ یہ تھی کہ ریڈیوس اور منیمائز یور ایکسپنسز، منیمائز یور ایکسپنسز۔ اور یہ دو باتیں انہوں نے اپنے پلے باندھ لیں۔ ان دو باتوں کے عوض جو ہے وہ ابھی پوری زندگی انہوں نے گزار رہے ہیں، اور الحمدللہ پھر ان کو وہ کامیابی ملی کہ جو اگرچہ ان کے مخالفین بہت ہیں، ان کی کوئی کمی نہیں ہے، بے تاش ہیں، لیکن میں کہوں گا کہ جو کامیابی اللہ نے ان کو دی ہے، مسلمانوں سے زیادہ غیر مسلم ان کے لیکچر سننے آتے ہیں۔ میں اب اس بات میں زیادہ نہیں جاتا، چونکہ اگر آپ اتفاق کریں یا آپ اختلاف کریں، لیکن یہ دو چیزیں انہوں نے پلے باندھ لیں۔ ویسے بھی اللہ نے ان کو ایک خاص مقام تک تو لے کے جانا تھا، اور اسی سمت پہ اللہ رب العزت نے انہیں لگایا، اور پھر ساری وہ محنت ان سے کرائی کہ جو محنت نیڈڈ تھی۔ آج ڈاکٹر ذاکر نائک جو ہیں ان کے کام سے دنیا واقف ہے، اور وہ دو نصیحتیں میرے اور آپ کے لیے بھی اس کے اندر ایک نصیحت ہے، میرے اور آپ کے لیے بھی اس کے اندر ایک نصیحت ہے، اور ہمارے لیے جو نصیحت ہے وہ یہ ہے، دیکھیں کہ ہم جیک آف آل بننے کی کوشش نہ کریں۔ کیا کریں؟ جیک آف آل، تھوڑا بہت نالج ہر ایک چیز کے بارے میں، تھوڑا تھوڑا جانتے رہنا، تھوڑی تھوڑی محنت ہر ایک چیز پہ کرتے رہنا۔ یہ اس حد تک تو ٹھیک ہے کہ ایک انسان اپنا پیشن ڈسکور کر سکے، کیا کر سکے؟ اپنے پیشن کو ڈسکور کر سکے، اپنے ایپٹیٹیوڈ کو
اپنے قدرتی میلان رجحان کو دریافت کر سکے اور جان سکے کہ اللہ رب العزت نے میرے اندر ایسی کون سی خاص صلاحیتیں رکھی ہیں۔ چاہے ایک انسان بہت سارے کام بھی ایک وقت میں کر سکتا ہو، لیکن کسی کام کو ایکسیلنس کے ساتھ کرنا، کسی کام کے ساتھ انصاف کرنا، وہ شاید ان میں سے ایک آدھی ہوگا، پھر زیادہ ان میں سے نہیں ہوں گے۔ دیر ولنٹ بی مینی۔ تو انسٹیڈ کہ میں اور آپ جو ہیں ہم جیک آف آل بننے میں لگے رہیں، ہمارے لیے زیادہ بہتر، بلکہ بہت بہتر یہ ہے کہ ہم پہلے تو یہ جانیں کہ میرے اور آپ کے لیے بہترین ہماری صلاحیتیں، ہمارا ٹیلنٹ ہمیں جو اللہ نے دیا، رجحان میلان دیا، جو ایپٹیچیوڈ دیا، وہ کس چیز کا ہے، اور پھر اس ایک سمت کے اندر اپنی محنت کرتے رہیں۔ اللہ رب العزت چاہے گا تو ہم کامیاب ہو سکیں گے۔ اور پھر یہ جو ایکسپنسز کو منیمائز کرنے کا بھی ہے، اب یہ ایک انسان کا اگر اسٹرگل کا دور ہے، اگر ایک انسان کا دور اسٹرگل کا ہے، تو پھر اس صورت میں ظاہر ہے کہ ایک انسان کو جو اپنے ایکسپنسز ہیں وہ منیمائز کرنے ہی پڑتے ہیں، ادروائز اس کے لیے بڑی زیادہ مشکلات جو ہیں وہ پیدا ہو جاتی ہیں۔ تو آئیے پھر ایسے ہے کہ جو نصیحتیں ڈاکٹر ذاکر نائک کو کی گئیں ڈاکٹر اسرار احمد رحمۃ اللہ علیہ کی طرف سے، میں اور آپ بھی ہم ان سے استفادہ کرنے کی کوشش کریں۔ ہر ایک انسان کے لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کے اندر رہنمائی موجود ہے۔